الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة النساء فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا۔ ترجمہ: پھر جب تم نماز تمام کر چکو تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حالت میں خدا کو یاد کرو، پھر جب خوف جاتا رہے تو اس طرح سے نماز پڑھو جس طرح امن کی حالت میں پڑھتے ہو۔ بے شک نماز کا مومنوں پر اوقات مقرر میں ادا کرنا فرض ہے۔ پچھلی آیت کے اندر ہم نے نماز خوف کے بارے میں پڑھا، یعنی کہ خوف کے وقت بوجہ تنگی اور بے اطمینانی میں اگر نماز میں کسی طرح کی کوتاہی ہو گئی تو نماز خوف سے فارغ ہونے کے بعد ہر وقت اور ہر حالت میں کھڑے ہوئے یا بیٹھے ہوئے یا لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرو، حتیٰ کہ عین ہجوم اور مقاتلے کے وقت بھی، کیونکہ وقت کی تعین اور دیگر قیود کی پابندی تو بحالت نماز میں تھی، جن کی وجہ سے تنگی اور بے اطمینانی پیش آنے کا موقع ہوا۔ اس کے سوا ہر حالت میں بلا دقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد کر سکتے ہو، کسی حالت میں اس کی یاد سے غافل نہ رہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ صرف وہ شخص جس کے عقل و حواس کسی وجہ سے مغلوب ہو جائیں البتہ معذور ہے، ورنہ ہر شخص اللہ کی یاد کرنے میں معذور نہیں۔ گویا کسی بھی حال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یاد سے معذوری نہیں، یہاں تک کہ کسی کی عقل ہی مغلوب ہو جائے اور حواس میں ہی نہ رہے۔ پھر فرمایا کہ جب خوف مذکور جاتا رہے اور خاطر جمع ہو جائے اور اطمینان ہو جائے تو پھر جو نماز پڑھو اطمینان اور تعدیل ارکان اور رعایت و شروط اور محافظت آداب کے ساتھ پڑھو، جیسا کہ امن کی حالت میں پڑھنی چاہیے، اور جن حرکات زائدہ کی اجازت دی گئی ہے وہ حالت خوف کے ساتھ مخصوص ہیں۔ بے شک نماز فرض ہے وقت معین میں، سفر ہو، حضر ہو، اطمینان ہو، خوف ہو یا تندرستی ہو یا بیماری ہو، اپنے وقت کے حساب سے ہی نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ جب چاہو پڑھ لو۔ یہ مطلب ہے کہ نماز سے متعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پورا ضبط اور تعین فرما دیا گیا ہے کہ حضر میں کیا ہونا چاہیے، سفر میں کیا ہونا چاہیے، اطمینان میں کیا ہونا چاہیے، اسی طرح خوف میں کس طرح سے نماز ادا کی جائے۔ ہر حالت میں اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ ترجمہ: اور کفار کا پیچھا کرنے میں سستی نہ کرنا، اگر تم بے آرام ہوتے ہو تو جس طرح تم بے آرام ہوتے ہو اسی طرح وہ بھی بے آرام ہوتے ہیں، اور تم خدا سے ایسی امیدیں رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھ سکتے، اور خدا سب کچھ جانتا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمانوں کو ایک اہم چیز کی طرف نشاندہی فرمائی ہے کہ جب تم کفار کی جستجو اور ان کے تعاقب میں نکلو تو ہمت اور دل جمعی سے کام لو اور کوتاہی نہ کرو۔ اگر تم کو ان کی لڑائی سے زخم اور درد پہنچتا ہے، تمہیں تکلیف ہوتی ہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ان تمام چیزوں سے جو اللہ کے دشمن ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، وہ بھی گزرتے ہیں، لیکن وہ باطل پر ہونے کی باوجود وہ تم سے لڑتے ہیں، اور ان کو وہ امیدیں اللہ سے نہیں ہیں جو تم کو امیدیں اللہ سبحانہ وتعالی سے ہیں، تو تم بالکل کسی قسم کی کوتاہی اور سستی نہ کرو اس کام کے اندر، اور تم تو یہ امید کرتے ہو کہ اللہ تمہیں کفار پر غلبہ عطا فرمائے گا اور تمہیں انعامات دے گا، جبکہ ان کو ایسی امیدیں نہیں۔ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔